الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہوئے ہیں جو سب مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ محبتوں کا مہینہ ہے۔ اب آپ کو بتاتی ہوں کہ آج ہم اس مہینے میں داخل ہوئے ہیں جس نے دنیا کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، سوچو کہ کیسا منظر ہوگا جب ایک اندھیریوں میں ڈوبا ہوا جہاں، ظالم، جہالت اور گمراہی میں ڈوبا ہوا معاشرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب، سب سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمین پر بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی فضائیں بدل گئیں، ہوائیں بدل گئی، دنیا بدل گئی۔ جہاں ظلم تھا وہاں عدل آ گیا، جہاں نفرت تھی وہاں محبت آ گئی، جہاں پتھروں کو پوجا جاتا تھا وہاں اللہ کی توحید صدا گونجنے لگی۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ پیغام کا ہے کہ دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، بلکہ ہر شے سے بڑھ کر ہو۔ یاد رکھو، ہم میلاد النبی منائیں، چراغاں کریں، نعتیں پڑھیں، سب کچھ کریں، مگر اصل میلاد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق بنا لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ تو آؤ اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم وعدہ کریں ایک دوسرے سے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا پیار کریں گے، ہم ان کی سنتوں کو زندہ کریں گے اور ہم ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے۔ اللہ کرے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے تبدیلی کا مہینہ ہو اور ہم خود کو اس میں تبدیل کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و پاک کے ڈھیر و ڈھیر تحفے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس مبارک مہینے میں بیٹھے ہیں جو لاکھوں خوشیوں سے مہکتا ہے، خوشیوں سے مہکتا ہے، خوشبوؤں سے مہکتا ہے۔ وہ مہینہ ہے جس میں کائنات کا سب سے حسین تحفہ ہمیں عطا کیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جب رحمت دو جہاں اس دنیا میں تشریف لائے۔ ذرا سوچو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کیسی تھی؟ جہالت چھپی ہوئی تھی، ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، طاقتور اور کمزور میں فرق کیا جاتا تھا، عورت کی عزت کا تصور دور دور تک نہیں تھا، خون بہانا ایک کھیل بن چکا تھا۔ اس میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا تو دنیا کی فضائیں بدل گئی۔ ظلم کی جگہ عدل آ گیا، جہالت کی جگہ علم کا نور آ گیا، نفرت کی جگہ محبت کی خوشیوں آ گئیں اور نفرت کی جگہ محبت کی خوشبوئیں پھیل گئیں اور انسانیت کو وہ مقام ملا جو پہلے کبھی نہ ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن یتیمی میں گزرا۔ والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی اٹھ گیا۔ چند سال بعد آپ کی والدہ بھی دنیا سے چل بسی، پھر دادا نے پالا، پھر چاچا ابو طالب نے، لیکن دنیا میں دیکھا کہ یہ یتیم بچہ ایسا بچہ ہے جو صادق اور آمین کہلاتا تھا۔ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، آپ کبھی جھوٹ نہ بولے، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیا۔ یہی بچپن بعد میں اعلان نبوت کا دور کھلنے والا تھا۔ 40 برس کی عمر میں جب پہاڑ ہیرا پر فرشتہ وحی لے کر آیا تو دنیا بدل گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت یعنی اکیلا اللہ ایک کا اعلان کیا، بت پرستی کی مخالفت کی، عمل عدل انصاف اور محبت کی دعوت دی، لیکن قریش مکہ نے کہا، آپ پر پتھر برسانے لگے، آپ کو گالیاں دی، صحابہ کو اذیتیں دی، شعیب ابی طالب میں آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، مگر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت ہاری؟ نہیں، آپ نے ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر زخم کو صرف اللہ کے لیے برداشت کیا۔ ہجرت مدینہ میں جب مکہ والوں نے ظلم حد سے بڑھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ کا سفر کیا۔ بدر میں 313 صحابہ تھے، مگر ایمان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اللہ نے غیب سے فرشتے نازل کیے۔ احد مشکلات آئیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور استقامت کی تعلیم دی۔ خندق دشمن باہر تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کر خندق کو کھود رہے تھے۔ یہ سب بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رہنما نہیں تھے، بلکہ ہر مشکل میں اپنی امت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا سبق اخلاق ہے۔ دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی، بچوں کے ساتھ محبت، عورتوں کے ساتھ عزت، غریبوں کے ساتھ ہمدردی۔ اور طائف کا واقعہ یاد کریں، آپ پر پتھر برسائے گئے، خون بہایا گیا، فرشتہ آیا اور کہا، اگر آپ حکم دیں تو یہ 2 پہاڑ ان پر گرا دو، مگر آپ نے فرمایا، نہیں، میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کو مانیں گے۔ یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس طاقت آئی تو آپ نے انتقام نہیں لیا، قریش کی سرداروں کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، جاؤ، آج تم سب آزاد ہو۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، میلاد کا اصل مقصد صرف چراغاں یا نعت خوانی نہیں، اصل میلاد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لیں۔ ہم سچ بولیں، ہم وعدہ کریں تو پورا کریں، یہ ظلم کے بجائے عدل کریں، ہم نفرت کے بجائے محبت پھیلائیں۔ یہی اصل عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، لیکن ہماری زندگی میں جھوٹ کیوں ہے؟ رشوت کیوں ہے؟ نفرت کیوں ہے؟ فرقہ روایت کیوں ہے؟ اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں تو ہمیں اپنی زندگی سے گناہ مٹا کیوں نہیں رہے؟ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے اخلاق کا سبق دیا، ہم ویسے کیوں نہیں اپنا رہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے، امت کی اتحاد عطا کرے اور قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ حضور پاک، یہ مہینہ ہمارے لیے رحمت کا مہینہ ہے، ہم اس مہینے میں ڈھیروں ڈھیر دعائیں کریں، ہم اس مہینے میں اپنے بچوں کو اس بات کا سبق دیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے انہوں نے زندگی گزاری، ایسے ہی ہم اپنے بچوں کو بھی ان کی زندگی کا سبق دے کر ان کو سمجھائیں کہ وہ عدل و انصاف کریں، وہ لوگوں کے ساتھ سچ بولیں، اور اپنے بچوں کو یہ سبق دے کہ وہ نرمی کریں، بڑوں سے محبت کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، اور ان کو قرآن کا ترجمہ سکھائیں۔ اللہ حافظ۔